أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا ان یضرب مثلا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال ما بعوضة مچھر کی فما فوقها یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بہرحال جو لوگ مومن ہیں ایمان والے ہیں فَيَعْلَمُونَ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ مثال ٹھیک ہے سچ ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور بہرحال جو کافر ہیں یعنی کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا فیقولون سو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہت زیادہ کو وما یضل بہ الا الفاسقین نہیں گمراہ کرتا اس مثال سے الا الفاسقین مگر بدکاروں کو یعنی کہ نافرمان لوگوں کو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ جو توڑتے ہیں اللہ تعالی کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور قطع کرتے ہیں توڑتے ہیں قطع تعلقی کرتے ہیں ما امر اللہ اس چیز کو جس کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ ان یوصل کہ جوڑا جائے جس کو اللہ نے ملانے کا حکم فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں ملک میں زمین میں اولئک هم الخاسرون وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سب سے پہلے ربط آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ چند آیات میں پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو اس کے کلام الہی ہونے میں تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلا دے۔ ان آیات میں آیت نمبر 26 اور 27 میں منکرین قرآن کا یعنی قرآن کا انکار کرنے والے کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسی حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھناؤنی چیز کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو جواب دیا گیا کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضائے عقل اور بلاغت ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گھناؤنی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر اور فکر کرنے والوں کے لیے مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں
اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات اور روابط کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ بعوضۃً فما فوقہا، اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اس جگہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ ہو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن اور اس کے مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی۔ اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین کافروں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مومن گناہ گاروں کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی قسم قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرت کے ساتھ کرتا پھرے، اس کو فاجر کہتے ہیں۔ تو آیت کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں، اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر 27 کے اندر الذین یانقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس میں بتلایا گیا کہ عہد کس کو کہتے ہیں۔ عہد اس صورت معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور جو آیا ہے میثاقہ، میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ مزید تشریح آیت کی یہ ہے کہ منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا ہے، صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی سے سرکشی کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اول، ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کی اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہ ہوتے، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے رب اور پروردگار ہے۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سرمنہ تجاوز نہ کریں،
اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتابوں سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو توڑ کر جن کو جوڑ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکاء کار کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام انسانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے یا شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اسی لیے اس جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ تو ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب اور گناہ ہے اور نہ قائل کی عظمت شان کے منافی ہے۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں باکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس عرفی شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ ینقضون عہد اللہ سے ثابت ہوا کہ عہد اور معاہدے کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے ان کا قائم رکھنا ضروری اور قطع کرنا حرام ہے۔ تو غور کیا جائے تو دین اور مذہب نام ہی ان حدود اور قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور اس عالم کا صلاح اور فساد انہی تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے۔ اسی لیے ان تعلقات کے قطع کرنے کو یفسدون فی الارض کے الفاظ میں وجہ فساد عالم بتلایا ہے۔ تو تعلقات کے حقوق شرعیہ ادا کرنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ اولئک هم الخاسرون میں خسارے والا صرف اسی شخص کو قرار دیا ہے جو مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کرے، تو اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے خلاف کرنے سے اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔